أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى. سورة العلق. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. یہ باب قرأ یقرأ سے امر ہے. اقرأ بعد مذکر، اقرأ اقرأ اس طرح جمع. اقرأ تو پڑھ. یہ سورہ علق کی پہلی 5 آیات جو ہیں یہ قرآن کی سب سے پہلی آیات ہیں. سب سے پہلی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو وحی آئی وہ سورہ علق کی پہلی آیت، جس میں سب سے پہلے تذکرہ کیا گیا پڑھنے کا، تعلیم کا. اقرأ تو پڑھ. با کا معنی ہوگا کے ساتھ، اسم کا معنی نام، ربی اس کے ساتھ ضمیر مل کے آ گئی ہے مضاف ہو جائے گا. کاف کا معنی ہوگا اپنے، رب کا معنی رب، اپنے رب کے نام کے ساتھ پڑھ. اقرأ تو پڑھ بسم ربک. اور یہ ترجمے کا اصول ہے کہ ترجمہ مضاف الیہ سے شروع کرتے ہیں. جب مضاف اور مضاف الیہ آ جائے ترجمہ ہم شروع کریں گے مضاف الیہ. جیسے کتاب اللہ، اللہ کی کتاب، تو ترجمہ اصول ہے مضاف الیہ سے شروع کیا جاتا ہے. اقرأ تو پڑھ امر ہے، واحد مذکر حاضر کا صیغہ. اقرأ یہ تثنیہ مذکر، اقرأوا یہ جمع مذکر حاضر کا، اقرأی واحد مؤنث کا، اقرأ تثنیہ، اقرأنا جمع. اقرأ تو پڑھ بسم ربک. با کا معنی ہوگا کے ساتھ، اسم کا معنی نام، رب کا معنی رب، کاف کا معنی اپنے، کیونکہ مضاف اور مضاف الیہ کے اندر اپنا، اپنی، اپنے کا معنی پایا جائے گا. اپنے رب کے نام کے ساتھ تو پڑھ. ٹھیک ہے، یعنی اس کا ایک معنی تو ہوا قرآن پڑھ، کیونکہ وہ بھی رب کا نام ہے. یا اس کا معنی یہ ہے کہ رب کا نام لے کر شروع کرو چیز کو. اقرأ تو پڑھ بسم ربک، اپنے رب کا، اپنے رب کے نام کے ساتھ. الذی اسم موصول ہے، تو جب بھی یاد رکھ لیں معرفہ کے بعد اسم موصول آ جائے اس کی ہمیشہ صفت بنے گا. معرفہ کے بعد جب بھی اسم موصول الذی واحد مذکر کے لیے آتا ہے، اللہ دانی تثنیہ کے لیے، اللہ دینا جمع کے لیے، تو معنی ہوگا وہ. الذی وہ ذات، خالق جس نے پیدا کیا. اقرأ تو پڑھ بسم ربک، اپنے رب کے نام کے ساتھ. الذی وہ رب، خالق جس نے پیدا کیا ہے. خالق واحد مذکر غیر فعل ماضی کا صیغہ ہے. خالق اس نے پیدا کیا، کیونکہ ماضی کے اندر گزرے ہوئے زمانے کا معنی پایا جائے گا. خالق کا اس نے پیدا کیا، واحد مذکر غائب کا صیغہ. اب کس کو پیدا کیا وہ نہیں ذکر کیا. اللہ نے یہ کہا ہے خالق کا اس نے پیدا، کس کو پیدا کیا اس کا تذکرہ نہیں کیا، کیونکہ وہ از خود معلوم ہے کس کو پیدا کیا. مخاطب کس کو ہوا جا رہا ہے؟ خالق، وہی پیدا کیا اس نے. اب خالق کا فعل ہے، ہوا ضمیر اس میں فاعل ہے جو کس کی طرف لوٹ رہی ہے؟ رب کی طرف.
خالق جس نے پیدا کیا، یہ جس معنی کس کا ہے؟ ہوا ضمیر کا. خالق معنی پیدا کیا، وہ جس نے. خالق جس نے پیدا کیا الانسان انسان کو. یہ الف لام جو ہے یہ اس کو الف لام ہم جنسی کہتے ہیں. جنسی کا معنی ہوتا ہے الف لام کو اگر گرا کر لفظ نو لگا دینا تو معنی ٹھیک ہو، اس کو الف لام جنسی کہتے ہیں. یعنی خالق اس نے پیدا کیا الانسان تمام انسانوں کو. یہ تمام معنی کس کا ہوا؟ یہ الف لام کا. یعنی الف لام کو ہٹا کر اگر نو لگا دیں معنی درست ہونا تو وہ الف لام جنسی کا ہوگا. تو خالق اس نے پیدا کیا الانسان تمام انسانوں کو. من کا معنی ہوگا سے، علق کا معنی جمع ہوئے خون سے. خالق پیدا کیا جس نے الانسان تمام انسانوں کو من علق جمع ہوئے خون سے. علق کسے کہتے ہیں؟ خون کے لوتھڑے کو. اصل کے اندر علق یعنی کا معنی ہوتا ہے لٹکنا، چپکنا. علق عربی کے اندر جونک کو بھی کہتے ہیں. جونک جو جسم کے ساتھ چپک جاتی ہے. علق یہ جو نطفہ ہوتا ہے اس نطفے کی اگلی جو حالت ہے اس کو علقہ کہتے ہیں. خون کا چھوٹا سا لوتھڑا. اس کو علق اس لیے کہتے ہیں کیونکہ یہ ماں کے رحم کے کسی بھی پردے کے ساتھ جا کے لٹک جاتا ہے، چپک جاتا ہے، اس لیے اس کو علق بولتے ہیں. علق کا معنی چپکنا ہوتا ہے کیونکہ یہ نطفہ اس صورت میں بن کے ماں کے پردے جو رحم جو ہوتا ہے اس میں جا کے وہ لٹک جاتا ہے، چپک جاتا ہے. تو اس لیے اس کو علق. علق کا معنی ہوگا جمع ہوا خون. خالق پیدا کیا جس نے الانسان تمام انسانوں کو من علق جمع ہوئے خون سے. یعنی نطفہ جو ہوتا ہے، نطفہ جس کے ذریعے انسان کی تخلیق ہوتی ہے، 40 دن کے بعد وہ علقہ بن جاتا ہے. 40 دن کی صورت میں وہ نطفہ رہتا ہے، 40 دن کے بعد وہ علقہ بن جاتا ہے. اقرا تو پڑھ، یہ کیوں آیا؟ تاکید کے لیے. کیونکہ ہم نے پڑھا تھا ایک لفظ اگر 2 بار آ جائے اس کو ہم کہتے ہیں تاکید لفظی. تاکید لفظی. تاکید لفظی کا معنی ایک لفظ کو 2 بار ذکر کریں وہ تاکید لفظی ہوتی ہے. یہ تاکید پختگی پیدا کرنے کے لیے، کلام میں زور پیدا کرنے کے لیے. اقرا تو پڑھ، وربک یہ واو ہے حالیہ. واو اس کو واو حالیہ کہتے ہیں. یہ واو حالیہ جو ہے یہ جملے کے شروع میں آتی ہے. جو یا آپ کہہ لیں جملہ اسمیہ کے شروع میں عموماً. واو حالیہ کی نشانی یہ ہوتی ہے واو حالیہ کے بعد عموماً مبتدا آتا ہے. عموماً مبتدا ہوتا ہے. جب بھی واو آئے گا اس کا معنی ہوگا اس حال میں کہ. واو حالیہ جب بھی آئے گی اس کا معنی ہوگا اس حال میں. تو واو حالیہ کی نشانی یہ ہے اس کے بعد مبتدا ہوگا. مبتدا جو ہوتا ہے اس پہ پیش آتی ہے، مرفوع ہوتا ہے. اقرا تو پڑھ، بربک واو کا معنی اس حال میں، رب کا معنی رب، کاف کا معنی تیرا، رب کا تیرا، ربکما تم دونوں کا، ربکم تم سب کا. اقرا تو پڑھ اس حال میں کہ رب کا تیرا رب، کیونکہ اسم کے ساتھ ضمیر مل کے آ گئی. اسم مضاف ہوگا، ضمیر مضاف الیہ، ترجمہ مضاف الیہ سے شروع ہوگا. اقرا تو پڑھ، واو کا معنی اس حال میں رب کا تیرا رب الاکرم بہت زیادہ کریم ہے. یہ ملا کے بھی پڑھ سکتے ہیں، اکرم الذی ایسے بھی پڑھ سکتے ہیں. کیا بالکل پڑھ سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں. کیونکہ اوپر رام ہے نا اپنا جو ہے نا اس کا علامت ہوتی ہے کہ جو ملا کر کوئی مسئلہ. میں بتاتا ہوں اس کا کیا سلسلہ بنتا ہے. اقرا تو پڑھ بربک اس حال میں، واو کا معنی اس حال میں کہ رب کا تیرا رب الاکرم بہت زیادہ کرم کرنے والا ہے، سب سے زیادہ. کیونکہ ہم نے پڑھا تھا افعل کا جو وزن ہے یہ کس کے لیے آتا ہے؟ اس میں تفضیل کے لیے. افعالو کا وزن اس میں تفضیل کے لیے. اکرم جیسے اللہ اکبر سب سے بڑا، اس میں تفضیل کے اندر زیادتی کا معنی ہوتا ہے دوسرے کے مقابلے میں، یعنی تیرے رب سے بڑا کوئی کریم نہیں.
سب سے زیادہ کرم کرنے والا رب ہے تمہارا. اس لیے وہ بندوں بعد میں کہا اکرم کا معنی حلیم ہے، بردبار ہے، صبر کرنے والا ہے. بندے کے اتنے گناہ دیکھ دیکھ کے بھی اس کو پوری سزا نہیں دیتا ہے. اقرا تو پڑھ وربک کا اس حال میں کہ تیرا رب الاکرم سب سے زیادہ کرم کرنے والا ہے. الذی، اب دیکھیں ہم نے پڑھا ابھی پڑھا معرفت کا الف لام جس کلمے پہ آ جائے وہ معرفہ ہوتا ہے، یہ عموماً قاعدہ ہے. معرفہ کے بعد اسم موصول آ جائے معرفہ کی صفت ہوتا ہے، اوپر وہی پڑھا ہم نے. تو اس لیے اس کو ملائم ہو کہ اس کا اب اکرم کی آگے وضاحت ہو رہی ہے. تو پڑھ اس حال میں کہ تیرا رب الاکرم سب سے زیادہ کرم کرنے والا ہے. اکرم اس میں تفصیل کا سی. آگے اس کی صفت ہے الذی، وہ ذات، علمہ جس نے سکھایا. ایک ہوتا ہے عالمہ، اس کا معنی ہوگا اس نے جانا. ایک ہوتا ہے علامہ، اس کا معنی ہوتا ہے اس نے سکھایا. ایک ہوتا ہے تعلمہ، اس کا معنی ہوتا ہے اس نے سیکھا. عالمہ کا معنی اس نے جانا، علامہ اس نے سکھایا، تعلمہ اس نے سیکھا. یہ تینوں لفظوں کے اندر تھوڑا باب کے اعتبار سے فرق ہوگا. عالمہ اس نے جانا، علامہ اس نے سکھایا کسی کو، تعلمہ اس نے خود سیکھا. یہ تینوں میں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے. الذی، وہ ذات، علمہ واحد مذکر غائب فعل ماضی معروف جس نے سکھایا. علمہ جس نے سکھایا، با کا معنی کے ساتھ، القلم قلم کے ساتھ. الذی، وہ ذات، علمہ جس نے سکھایا، بالقلمی قلم کے ساتھ. با کا معنی ہوگا کے ساتھ، قلم کا معنی قلم. وہ ذات ہے جس نے ایک آلہ کا جمے ہوئے خون کو اس سے کتنا عظیم و شان انسان پیدا کیا اور پھر اس سے بڑھ کر کے انسان کو علم جیسی چیز عطا کی جو اس کی شرف اور مقبولیت کے لیے ایک دلیل ہے. الذی، وہ ذات، علمہ جس نے سکھایا، بالقلمی قلم کے ساتھ. ایک حدیث میں آتا ہے اللہ نے سب سے پہلے جس چیز کو پیدا کیا وہ قلم. سب سے پہلے اللہ نے جس چیز کو پیدا کیا وہ کیا ہے؟ قلم. سب سے پہلے قلم. یہ قلم ایک بہت بڑی نعمت ہے. دین کی حفاظت کے لیے قلم کا بہت کردار ہے. انسان کے مر جانے سے اس کا علم مر جاتا ہے، یہ قلم اس کے علم کو زندہ رکھتی ہے. الذی، وہ ذات، علمہ جس نے سکھایا، بالقلمی قلم کے ساتھ. اب علمہ سکھایا، کیونکہ علمہ مانا دوسرے کو سکھانا، تعلمہ خود سیکھنا. علمہ جس نے، علمہ فعل کا ہے، ہوا ضمیر فاعل. علمہ جس نے سکھایا، ہوا کا معنی ہوگا جس نے. ہم نے پڑھا تھا فاعل کی 3 قسمیں ہوتی ہیں. ظاہر، مثال کے طور پر کہوں علمہ زید بکرن، سکھایا زید نے بکر کو. علمہ فعل ہے، زید فاعل. یہ فاعل ظاہر ہوتا ہے. ایک فاعل بارز ہوتا ہے، جیسے علمہ، یہ فاعل بارز ہے. یہ فاعل مستتر ہوتا ہے. مستتر کا معنی چھپا ہوا ہے. یہ فاعل مستتر ہے. ہم نے بات پڑھا تھا فاعل کی 3 قسمیں ہوتی ہیں. ظاہر جیسے لفظوں میں آگا زید. فاعل بارز ضمیر کی صورت میں علمہ یا علمو. یہ علمو میں باؤ کیا ہے؟ یہ فاعل بارز ہے ضمیر کی صورت میں. یہ فاعل مستتر ہوتا ہے. علمہ سکھایا اس نے، الانسان تمام انسانوں کو، ماں وہ چیز، اس کو ماں مسئولہ کہتے ہیں. ماں مسئولہ اس کا معنی ہوگا جو. علامہ سکھایا اس نے، الانسان تمام انسانوں کو، ماں وہ چیز، لم نہیں، یعلم وہ جانتا تھا. تو لم کا معنی ہوگا نہیں، کیونکہ ہم نے پڑھا تھا لم کا معنی نہیں ہوگا. اور لم ہم نے یہ پڑھا تھا لم کس پہ داخل ہوگا؟ فعل مضارع پہ. کیونکہ فعل مضارع کی کیا علامت ہے؟ اس کے شروع میں یا، تا، الف، نون وغیرہ آتے ہیں. یہ یا آ گئی. لم فعل مضارع کو ماضی کے معنی میں کر دے گا. علامہ اس نے سکھایا، الانسان انسان کو، ماں وہ چیز، لم یعلم جو جانتے نہیں تھا. لم نہیں، یعلم وہ جانتا تھا. تو یا کا معنی ہو، تا کا معنی تو،
حمدہ کا معنی میں، یعنی یعلم وہ جانتا، تعلم تو جانتا، عالم میں جانتا، نعلم ہم جانتے. سکھایا اس نے تمام انسانوں کو ماں وہ کچھ، کیونکہ مسئولہ کے اندر عمومیت آتی ہے، عمومیت کا مطلب بہت کچھ سکھایا اس اللہ نے انسان کو وہ کچھ لم یعلم جو نہیں جانتا. اب دیکھیں کتنا اللہ کا احسان ہے. اللہ نے ایک لوتھڑے سے جمے ہوئے خون سے ایک اتنا خوبصورت انسان پیدا کیا، پھر اس کو سکھایا. کتنا اللہ کریم ہے. اب اللہ کہتے ہیں انسان میں اس کا کردار کیا ہے؟ کلا ہرگز نہیں. کیونکہ کلا کا معنی عموماً یہی کیا جائے گا، ہرگز نہیں. اس کو کہتے ہیں حرف زجر، زجر و توبیخ، ڈانٹ کے لیے، ڈانٹ ڈپٹ کے لیے، تنبیہ کے لیے. کلا کا معنی ہوگا ہرگز نہیں، عموماً. کلا ہرگز نہیں. انا کا معنی بے شک، کیونکہ انا اور انا جہاں بھی ہے اس کا معنی ہوگا بے شک. ان بے شک الانسان، انسان جو ہے، لام کا معنی البتہ، کیونکہ ہم نے پڑھا تھا لام مفتوح جہاں بھی آ جائے، لام مفتوح کا معنی وہ لام جس پہ زبر آتی ہے. لام مفتوح کا معنی البتہ یا یقیناً. کلا ہرگز نہیں، انا بے شک الانسان، انسان جو ہے لیتقا، یہ حد سے بڑھ جانے والا. تقا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ گناہ کرتے ہوئے حد سے بڑھ جانا. تغا یتغا، جیسے انا لما تغل ماء، جب پانی حد سے بڑھ گیا، حملناکم فی الجاریہ، حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا ہم نے تمہیں کشتی میں سوار کیا. تو تغا کا معنی حد سے بڑھ جانا. ہم نے انسان پہ اتنا کرم کیا، اتنا فضل کیا، اس کو اتنا عظیم الشان چہرہ جسم عطا فرمایا، علم اس کو سکھلایا، بولنا اسے سکھلایا، ہر چیز ہم نے عطا کی. اس کا کردار کیا ہے؟ وہ گناہ کرتے ہوئے حد سے بڑھ جاتا ہے. جائے کہ وہ شکر ادا کرے اللہ کا، وہ حد سے بڑھ جاتا ہے. کلا ہرگز نہیں، انا بے شک الانسان، انسان جو ہے، لا البتہ یطغا، وہ حد سے بڑھ جاتا ہے، ناشکری کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی. لام کا معنی یقیناً، یطغا حد سے بڑھ جاتا ہے. کیوں بڑھتا ہے؟ ان کا معنی ہوگا یہ ہو. ان کا معنی عموماً ہم کریں گے یہ، اس کو ان مصدریہ کہتے ہیں. ان جہاں بھی آئے نا وہ مصدریہ ہوتا ہے، یعنی ان یہ لفظ جہاں بھی آ جائے اس کو کہیں گے ان مصدریہ، جو بھی آ جائے. ان مصدریہ ہوتا ہے، معنی اس کا ہوگا یہ کہ، ان یہ کہ رعا وہ خیال کرتا ہے، ہو اپنے آپ کو. رعا فعل ہے، ہوا ضمیر فاعل ہے، یہ مفعول ہے. یعنی دیکھنا فعل ہے، دیکھنے والا فاعل ہے، جس کو دیکھ رہا ہے مفعول ہے. خیال کرنا فعل، خیال کرنے والا فاعل، جس کو خیال کر رہا ہے وہ مفعول. ان یہ کہ رعا وہ سمجھتا ہے اپنے آپ کو استغنا، وہ غنی ہو گیا. اللہ نے مال دیا ہے، اولاد دی ہے، گھر دیا ہے، کاروبار دیا ہے، وہ اپنے آپ کو غنی سمجھتے ہوئے حد سے بڑھ جا رہا ہے. اللہ کہتے ہیں یہ بات نہیں، ان الی ربک الرجع، جتنا مرضی تو غنی ہو جا، کہ رب لوٹنا ہمارے پاس ہے. اس کی حد سے بڑھنے کی وجہ کیا ہے؟ وہ اپنے آپ کو غنی سمجھتا ہے، میں کر سکتا ہوں، مجھے میں قوت ہے، توانائی ہے. ان یہ کہ رعا وہ سمجھتا ہے، وہ دیکھتا ہے، ہو اپنے آپ کو، استغنا کہ وہ غنی ہو گیا ہے، مستغنی ہو گیا، اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے. غنی کسے کہتے ہیں؟ بے پرواہ ہونے کو، ضرورت مند نہ ہونے کو. ان یہ کہ رعا وہ اپنے آپ کو سمجھنے لگا ہے کہ استغنا وہ بے پرواہ ہو چکا ہے، جو کسی کی پرواہ نہیں، وہ غنی ہو چکا ہے. تو اب دیکھیں، اقرا تو پڑھ، بسم ربک، یعنی اس سے بھی تعلیم کی اہمیت معلوم ہوتی ہے. اللہ نے سب سے پہلے جو وحی اتاری اس میں بھی تعلیم کا تذکرہ کیا. اقرا تو پڑھ، بسم ربک، اپنے رب کے نام کے ساتھ.
الذی وہ رب خالق جس نے پیدا کیا، خالق جس نے پیدا کیا الانسان تمام انسانوں کو من علق جمے ہوئے خون سے۔ اقرا تو پڑھ بربو کا اس حال میں کہ تیرا رب الاکرم سب سے زیادہ کرم کرنے والا ہے، الذی وہ ذات علم جس نے سکھایا بالقلم قلم کے ساتھ، علم اس نے سکھایا الانسان انسان کو ما ہر وہ چیز لم یعلم جس کو نہیں جانتا تھا، کلا ہرگز نہیں، انا بے شک الانسان انسان لیطغا یقیناً حد سے بڑھتا ہے، الرآ یہ کہ دیکھتا ہے وہ اپنے آپ کو استغنا وہ غنی بن چکا ہے، وہ غنی ہو